میں بات بیٹھے ہم بچے کا کان دبا کے دیکھتے ہیں یا میرے بچے کے کان میں تو درد نہیں ہے، پیٹ دبا کے دیکھتے ہیں میرے بچے کا پیٹ تو گھٹنے ہوگا، درد نہیں ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہماری اولاد کو ہم جیسا بے چین ہوتے اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ہمارے ماں باپ بے چین ہوتے تھے۔ ہم ایسی بڑے نہیں ہو گئے میرے دوستو عزیزو، ہم ایسی بڑے نہیں ہو گئے، ہم ایسی جوان نہیں ہو گئے۔ ہمارے ماں باپ کی قربانیاں ہیں، ماں باپ بھوکے رہے ہم کو کھلائے، ماں باپ پیاسے رہے ہم کو پلائے، ماں باپ کی قدر کریں۔ فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان اس رات بھی اس کی معافی۔ پھر فرمایا آگے اس رات میں دلوں کے اندر بغض رکھنے والا، دلوں کے اندر کینہ رکھنے والا، اس کی بھی معافی۔ بغض کا مطلب کسی کے تعلق سے ہم برا سوچنا، کینہ کا مطلب ہم کسی کے تعلق سے برا بھی سوچنا اور اس کو تکلیف دینے کا بھی پروگرام کرنا۔ ایک جنا ہے، اس کے تعلق سے ہماری کچھ معاملہ ہو گیا، اس سے ہم برا سوچ رہے ہیں، انہیں ایسا ہے انہیں ویسا ہے، اس کے دل کے ہمارے دل کے اندر اس کے تعلق سے نفرت بھر لے رہے، یہ ہے بغض۔ اور کینہ نفرت کے ساتھ ساتھ اس کو اذیت دینا یعنی تکلیف دینا، اس کو نقصان کر پہنچانا، کس طریقے سے ہم نقصان پہنچائیں، نقصان پہنچانے کا پلان کرنا، یہ ایسا کرنے والا بھی اس رات اس کی معافی نہیں ہے۔ پھر خطا تعلق، رشتے توڑنے والا، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، بیٹی ماں سے بات نہیں کر رہی، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، رشتے توڑنے والا، اس کی بھی اس رات معافی نہیں ہے۔ ہم یہ چیزوں کی یاد رکھ لیں، اگر ہم ان میں سے ہے تو اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ ہم آج کی بات تیری نافرمانی نہیں کریں گے، شراب نوشی نہیں کریں گے، ہم جو ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم جو ہے قطع تعلق رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے تعلق سے بغض نہیں رکھیں گے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ نہیں رکھیں گے۔ ہم عہد کریں کہ بہت مبارک رات اللہ تبارک و تعالی، مفسرین قرآن کے اندر آتا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو مبارک رات فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرمایا رات کو مبارک رات فرمایا۔ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ مبارک رات ہے، ایک موقع اللہ نے دیا ہے، یہ عظمت والی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے۔ یہ رات کے اندر جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں، جتنا ہو سکے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر عبادت کر سکتے ہیں تھکے تک کریں، اگر تھک گئے تو تھوڑی دیر جو ہے پانی وغیرہ پیے، اگر نیند آ رہی تو سو جائیں، مگر اس رات کو غیبتوں میں نہ گزاریں، اس رات کو چغل خوریوں میں نہ گزاریں، اس رات کو گالی گلوچ میں نہ گزاریں۔ ہم تو غیبت تو ہمیشہ ہی نہیں کرنا ہے، لیکن اس رات کے اندر اہتمام زیادہ کریں۔ ہم کوشش کریں کہ اس رات کے اندر ہم پورا کا پورا نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جس کو قرآن پڑھنا آتا وہ سورہ یاسین پڑھیں، اگر نہیں پڑھنا آتا جو پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین ان سے سنیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز تو ہر روز پڑھنا چاہیے، یا تو کم سے کم ہر جمعہ تو پڑھنا چاہیے، یا مہینے میں ایک مرتبہ تو کم سے کم پڑھنا چاہیے، یا سال میں ایک مرتبہ تو کم سے کم پڑھنا چاہیے، یا زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ وہ صلاۃ التسبیح کا اگر اہتمام کر رہے ہیں تو حافظ صاحب نے طریقہ بتائیں گے آپ کو صلاۃ التسبیح کا، آپ نے سرسری بتایا تو یاد نہیں رہتا۔ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنا ہے کلمہ، اگر وہ آپ کو پڑھنے کا اہتمام یہاں پہ کر رہے ہیں تو اس کا اہتمام بھی کریں۔
دعائیں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گرائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، بے باقی کو غنیمت جانے. ضروری نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو کے مریں گے، ضروری نہیں ہے میرے دوستو عزیزو ہم کو جوانی میں موت نہیں آئیں گی. کئی نوجوان دنیا سے چلے گئے، کئی نوجوان دنیا سے چلے گئے، تو ہمارا بھی کوئی وقت نہیں ہے جوان ہے تو موت نہیں آئیں گی. نہیں، کبھی بھی وقت آ سکتی. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ جگہ ترنم میں اگر بتاؤں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. کیا مطلب؟ جگہ دل لگانے کے واسطے دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے دنیا میں ہے. ہم غفلت میں رہیں گے تو یہاں آئسو والے ایسے نامور لوگ خاک میں مل گئے. سکندر اعظم کتنا بڑا بادشاہ تھا، خاک میں مل گیا. آج یاد کرنے والے بھی ہوں گے تو کچھ لوگ. سکندر اعظم پوری دنیا پہ حکومت کرا. سکندر اعظم کی عمر 33-34 برس کی نوجوان عمر، دنیا پہ حکومت کرا اور دنیا سے چلا گیا. اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے کی موت کہاں ہوئی کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، کسی کو نہیں. لیکن اس کی موت کہاں پہ میں بتاتا ہوں. جو پوری دنیا پہ حکومت کرا، کیسا بادشاہ تھا ہوگا، کیسی طاقت تھی اس کے پاس، ایسا مال و متاع تھا اس کے پاس. لیکن اس کی جو موت ہوئی نا، محل کے اندر نہیں ہوئی. اس کی موت محل کے اندر نہیں ہوئی، اس کے محلے میں نہیں ہوئی، اس کے خاندان میں نہیں ہوئی، اس کے گھر میں مکان میں نہیں ہوئی، بلکہ کسی جو ہے جنگل سے وہ گزر رہا تھا تو وہ جنگل کے اندر ہی بیمار ہو گیا اور اپنے وزیر کو وصیت کرا جو پوری دنیا پہ حکومت کرا. وہ جنگل میں مرا اور اپنے وزیر کو وصیت کر رہا. کیا وصیت کر رہا؟ میں جب مر جاؤں، میرا لاشا جب لے کر جائیں گے، میرا جنازہ جب لے کر جائیں گے تو میرے دونوں ہاتھ کفن کے باہر نکال دینا. میرے دونوں ہاتھ کفن کے باہر نکال دینا. تو وزیر نے کہا یہ ایسی تعجب بھری بات، کہ ایسی حیران کن بات کہ ابھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. ہر کسی کے ہاتھ جنازے میں، میت کے ہاتھ کفن میں ہوتے اور تم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کفن کے باہر نکال دو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتا ہے سکندر اعظم، وہ جو بادشاہ مرنے والا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا پہ حکومت کرا، پوری دنیا کو فتح کرا، اور میں جب دنیا سے گزر رہا ہوں، جب دنیا سے جا رہا ہوں تو دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے اگر تم دنیا پہ حکومت بھی کر لیں، دنیا تم فتح بھی کر لیں، پوری دنیا پہ تمہاری بادشاہت بھی قائم ہو جائے، لیکن جب تم دنیا سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. تو فرما رہا ہے سکندر اعظم آیا بھی تھا خالی ہاتھ اور گیا بھی خالی ہاتھ. تو ہم بھی خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ جائیں گے. 10 کروڑ 50 کروڑ 1 ملین 10 ملین بھی ہم کما لیں گے، یا چھوڑ کے جائیں گے، یا کھا کے مریں گے یا چھوڑ کے مریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین.